اس بزم کی طرف سے کسی بھی شخصیت کا پہلا جشن. جب سے یہ بزم قائم ہو گیا باقاعدہ طور پر اگر کسی کا جشن منایا گیا ہے تو نسیم بھائی ہیں, نسیم بھائی صاحب ہیں. کیونکہ ایک کی جو مشاعروں کے سلسلے سے خدمات ہیں جنہیں ہم ادبی خدمات کہہ سکتے ہیں وہ لازمات اپنی مثال آپ اس پچھلے عرصے میں لگ بھگ 60 سال کے عرصے میں بہت لوگ آئے, بہت لوگ چلے گئے. بہت سے لوگوں نے مشاعرے کرانے کے لیے بیڑا اٹھایا, بہت سے لوگوں نے مشاعرے کرائے, لیکن نسیم بھائی جس رفتار سے چلے تھے اب تک چل رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کسی کام کو کرنا اور یہ اہتمام کرنا اور یہ ارادہ کرنا, یہ عزم صمیم کرنا کہ طالب حیات ہم اس اچھے کام کو کرتے رہیں. جب شخص ادب کی خدمت کو عبادت سمجھتا ہو تو اس کی بندگی کو کیوں نہ سلام کیا جائے. میں نے تذکرہ اس لیے کیا لوگوں کے آنے اور جانے کا. جو تیز نظر لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ نظریں تیز ہوتی ہیں, جو مستقبل پر نگاہ رکھتے ہیں, جو سمجھدار ہوتے ہیں, وہی باقی رہتے ہیں. باقی لوگ آتے گزرتے چلے جاتے ہیں. ایک مقولہ, ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے, گرگے بھارا دیدہ. برسات جب تیز ہوتی ہے, میں نے اپنی آنکھ سے بھی یہ منظر دیکھا ہے شکایت کے سلسلے میں. جب بارش بہت زیادہ ہوتی ہے اور بھیڑیوں کو کہیں بھی رس نہیں ملتا, بستی کی طرف نہیں آ پاتے, ان کے بھٹوں میں دلوں میں پانی ہو جاتا ہے, تو وہ اس بھٹوں سے دلوں سے نکل کر جنگل میں ہی انہیں کے آس پاس کوئی ایسا مقام دیکھتے ہیں کہ جہاں پانی ٹھہرا ہوا نہ ہو, خشکی ہو, اور وہاں ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتا ہے. ان کی کمر پیچھے کی طرف ہوتی ہے اور اس دائرے میں سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. کمر سب کی پیچھے کی طرف ہوتی ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, آنکھیں کھولے ہوئے بیٹھے رہتے ہیں. ان میں سے جس بھیڑیے کی آنکھ جھپکتی ہے دوسرا جھپٹتا ہے اور پھر سب جھپٹتے ہیں اور اسے کھا لیتے ہیں. یہ سلسلہ یہاں تک چلتا ہے حتیٰ کہ 2 بھیڑیے رہ جاتے ہیں, اور اس میں بھی کئی دن دونوں ایک دوسرے کو تاکتے رہتے ہیں. لیکن ایک نہ ایک دن ایک ایسا ہوتا ہے ایک کی آنکھ لگتی ہے اور دوسرا اس کو جھپٹ پڑتا ہے, تو اسے گرگے بھارا دیدہ کہا جاتا ہے. یہ مثال تو بھیڑیوں کے تبسم سے ہوئے ہیں, لیکن حق بات یہ ہے کہ جو جس حد تک متوجہ ہو کر پورا اپنا دھیان لگا کر اگر بیٹھے گا تو اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا, چاہے وہ زندگی کا شعبہ ہو, چاہے کسی فن کی بقا کا شعبہ ہو, کوئی بھی شعبہ ہو. نسیم بھائی نظر رکھی ہے تب پر, باقی لوگ تو آئے تھوڑی دیر بیٹھے پل کے جھپکی ہی ختم. لیکن نسیم بھائی نے اس مستقل مزاجی کے ساتھ آنکھیں بڑھا کر اس کام کو انجام دیا, وہ واقعی بہت بڑی بات ہے. میں نے ایک مثال بتائی کہ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ ہمیں اپنے کام میں کرنا ہی ہے, اپنے کام پہ ڈٹے رہنا ہے, ہمیں صحیح کیا تھا, ہمارے اندر مستقل مزاجی ہم کریں گے تو دنیا زمانہ ختم ہو جاتا ہے, ہم ختم نہیں. یہ نسیم بھائی کا خاصہ ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. کلیم نے میں تو کہوں کہ ایک مستحسن قدم اٹھایا کہ اس دن پروگرام میں نسیم بھائی کے جشن کا اعلان کیا. ہماری
اس تنظیم کی، اس بزم نوید سخن کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے متعلق جتنے بھی اراکین ہیں، جتنے بھی ہمارا ایک گھرانہ ہے، یہ گھر ہے ہمارا، اس کا خاصہ یہ کہ اگر ہم میں سے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کی زبان سے کوئی بات نکل جائے یا اگر کچھ کہہ دیا